ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے مطلب یہ کہ یہ کسی سے نہیں پڑھے، صرف اللہ سے پڑھے ہیں، تاکہ دنیا کا کوئی انسان نہ کہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا سٹوڈنٹ ہے. اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارا نبی میرا سٹوڈنٹ ہے. نہیں، اللہ نے نبی کو سب کچھ خود سکھا دیا. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ہمارے نبی کو امی فرمایا، امی نبی. اس کا ٹرانسلیشن آپ نے کیا سنا ہے؟ انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے بقول وہابیز ان لیٹرڈ، دوسرا ٹرانسلیشن الٹریٹ. الٹریٹ کا مطلب کیا ہوا؟ اردو میں جاہل، تمل میں کہے تو مٹال. مجھے بتائیے جو نبی کو جاہل کہے، ان ادر ورڈز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹال کہے، وہ کیسا آدمی کلمہ پڑھنے والا ہے جو اپنے نبی کو جاہل کہتا ہے؟ قرآن کی اس آیت، اس لفظ کا ترجمہ امی کو جو ہے الٹریٹ اور انلیٹرڈ کہتا ہے، جاہل کہتا ہے. اللہ اکبر. ثابت کرتے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن لوگوں سے اللہ نے ان کو لکھتے اور پڑھتے ہوئے چھپا کے رکھا. کیوں؟ ورنہ لوگ کہتے کہ قرآن نبی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں حکمتیں بھری رہتی ہے. تو ہمارے نبی لکھتے اور پڑھتے نظر نہیں آئے. کیوں؟ تاکہ یہ اعتراض نہ ہو کہ قرآن آپ نے لکھا ہے. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اور تم کہتے ہو کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. غار حرا میں جب حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی لے کے آئے تو فرمایا اقرا، اے نبی پڑھیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ I don't know how to read. I am uneducated. I am unlettered. میں پڑھنا جانتا نہیں. ما انا بقارئ کا اگر ترجمہ میں پڑھنا جانتا نہیں ہے تو جبریل علیہ السلام نے دوبارہ اقرا کیوں کہا؟ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرا. سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ. تیسری مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. تب سرکار نے تلاوت فرمائی ہے نا. اگر ما انا بقارئ کا مطلب میں پڑھنا نہیں جانتا ہے تو جبریل علیہ السلام نہ جاننے والے کو دوبارہ اقرا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھوں گا، یہ ایک الگ بات ہے. میں نہیں پڑھتا، یہ ایک الگ بات ہے. جب اللہ کا نام لیا تو پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ I don't know how to read. When a person doesn't know how to read, why are you forcing him to read? Why do you force him to read? کیوں فورس کرتے ہو؟ اور وہ بھی جبریل علیہ السلام فورس کرتے ہیں. تو یہ نبی کا انسلٹ ہوا نا، نہ پڑھنے والے کو زبردستی کہنا کہ نہیں پڑھو. امی کا معنی اگر انلیٹرڈ یا جاہل معاذ اللہ اگر یہ ہے، ایک جگہ اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہاں حضور کی تعریف اللہ نے فرمائی یہ رسول بھی ہے، یہ نبی بھی ہے، ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، ان کی تعریف انجیل میں بھی ہے، اور پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، اور لوگوں کی تکلیف کو دور بھی فرماتے ہیں، لوگوں کا برڈن بھی اٹھا دیتے ہیں. تو دافع البلا ہوئے کہ نہیں؟
اب اسی آیت میں امی کا لفظ بھی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اب مجھے بتائیے 9 تعریفیں حضور کی اللہ نے یہاں فرمائی، تو ان کے مطابق 8 تعریفیں کر دی اور ساتھ میں جاہل بھی اللہ نے کہہ دیا، تو کیا یہ تعریف ہوئی؟ یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، لوگوں کی تکلیف کو دور بھی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو ہلکا بھی کرتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک کو حرام کرتے ہیں. ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور یہ جاہل بھی ہے معاذ اللہ. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ پوری آیت تعریف میں اور ایک جگہ جاہل اللہ کہہ دے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ کسی سے نہیں پڑھے، صرف اللہ سے پڑھے ہیں، تاکہ دنیا کا کوئی انسان نہ کہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارا نبی میرا اسٹوڈنٹ ہے. نہیں، اللہ نے نبی کو سب کچھ خود سکھا دیا. محترم حضرات، نبی سب کچھ جانتے ہیں، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، جانتے ہیں، ہر چیز کی تفسیر ہے، ہر چیز کا ڈیٹیل بیان ہے، سب جانتے ہیں. لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ نبی، اللہ نے قرآن میں فرمایا 7 سمندر بھی مزید لے لو، پورے درختوں کو پن بنا لو، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی، اور یہ تمام باتیں اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دیا. کیا مطلب ہوا؟ زمین کے جتنے درخت ہے سب کو پن بنا لو، پورے سمندر کو انک بنا لو، مزید 7 سمندر لے لو، اور نبی کو علم لکھنے جاؤ، نبی کا علم لکھتے رہو، پورا ختم ہو جائے گا. نبی کے علم کو تم کمپلیٹ نہیں کر سکتے. جب نبی کے علم کو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے، نبی کی ذات کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی کے علم کو کوئی مکمل نہیں بیان کر سکتا اور یہ کہے کہ نبی یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے. کیا یہ بلیم نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے. اگر کوئی یہ کہے، خاص کر اس آیت کے بعد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اس آیت کے بعد کوئی ایک واقعہ دکھا دے کہ سرکار نے فرمایا ہو مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے وہ نہیں معلوم، ایک آیت دکھا دے، ایک حدیث دکھا دے، کوئی نہیں دکھا سکتا. تو نتیجہ یہ ہے کہ نبی کے علم کو آپ کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے، نبی کی ذات کو کیا کمپلیٹ کرو گے؟ نبی کے علم کی تعریف نہیں کر سکتے، نبی کی ذات کی مکمل تعریف کیسے کر سکتے ہو؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیج نمبر 14، انما بعثت معلما، میں I have been sent as a teacher، میں بحیثیت ٹیچر کے بھیجا گیا ہوں، معلم کے حساب سے بھیجا گیا ہوں. جو پڑھانے والا ہے، جو معلم ہے، اس کو کہنا کہ جاہل تھے معاذ اللہ، اس کو کہنا کہ ان لیٹرڈ تھے. اچھا، دوسرا یہ کہ کیا حدیث میں یہ نہیں آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج میں گیا تو عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بتایا کیسے عرش پہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میں معراج پر گیا تو عرش پہ دیکھا صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے. ارے پڑھنا نہیں جانتے تو کیسے بتایا کہ عرش پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں ہے. یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پہ جب ایگریمنٹ ہوئی تو لکھا گیا کہ یہ ایگریمنٹ محمد الرسول اللہ کے ساتھ کفار کی ہو رہی ہے، تھا نا؟ تو کفار نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھو تب مانیں گے ایگریمنٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مٹایا جائے. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا، ہے نا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب سرکار نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، پھر مٹایا. اب یہ لوگ کہتے ہیں سرکار اگر پڑھنا جانتے ہوتے تو کیوں پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. اسی بخاری شریف کی دوسری حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور نے مٹایا وکتب، اور لکھا بھی. اس حدیث کو کیوں پیش نہیں کرتے؟
اس کے بعد والی حدیث وہ بھی بخاری کی ہے, اس کو کیوں پیش نہیں کرتے؟ اور دوسرا, حدیث میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھو تو میم کو یوں لکھا جائے. جب نہیں جانتے تھے تو کیسے تعلیم دی کہ بسم اللہ یوں لکھو, یہ آیت یوں لکھو, یہ کلمہ یہ لفظ یوں لکھو, کیسے تعلیم دی؟ اللہ اکبر. تو نتیجہ یہی کہ سرکار لکھنا پڑھنا جانتے تھے, لیکن اللہ نے لوگوں کی نظروں سے یعنی دکھایا نہیں, وہ دکھائے نہیں گئے تاکہ یہ بات نہ آئے کہ نبی نے قرآن کو لکھا ہے. اور امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہ گئے جب تک نہ لکھا نہ پڑھا, یعنی لکھے بھی اور پڑھے بھی, اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے. ان سب حدیثوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ نبی الٹریٹ یعنی جاہل تھے. اب جو نبی کو جاہل کہے, معاذ اللہ, تمل میں کہا جائے تو مٹال کہے, وہ کہاں کا امتی کہلائے گا؟ کیسے اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے کہ نبی خود فرمائے I have been sent as a teacher, معلم کائنات. اور اللہ کا یہاں فرمانا یہ ہے کہ امی کا مطلب کئی مطالب بیان کیے, کئی مطلب بیان کیے گئے, اس میں ایک مطلب یہ کہ کسی سے نہیں پڑھے سوائے اللہ کے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارا نبی میرا اسٹوڈنٹ ہے. ان سب حدیثوں کو ترک کر کے صرف اس بات کو لانا کہ معاذ اللہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب کرے, اور اگر ہدایت منظور نہیں تو اللہ ہمیں ان سے دور رکھے. اللہ اکبر.